بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک اور جو بہت زیادہ کنسرن ہے وہ اسپیشلی پیرنٹس جو ہیں وہ اکثر اوقات یہ نوٹس کرتے ہوں گے، آبزرو کرتے ہوں گے کہ ان کے بچے کچھ لوگوں کے ساتھ اتنے کمفرٹیبل نہیں ہیں جتنے کہ کسی اور کے ساتھ ہیں۔ اسپیشلی یہ کنسرننگ اور پرابلمٹک تب ہو جاتا ہے جب کسی فیملی ممبر کے ساتھ یا کوئی قریبی رشتہ ہے جس کے ساتھ آپ کا بچہ جو ہے وہ صحیح اپنا ایٹیٹیوڈ یا بیہیویئر نہیں رکھتا اور باقیوں کے ساتھ بالکل نارمل ہوتا ہے، تو وہ نہ صرف کہ آپ فیل کر رہے ہوتے ہیں لیکن جو کہ ادر اینڈ پہ بندہ ہے وہ بھی فیل کر رہا ہوتا ہے کہ میرے ساتھ ٹھیک سے بات کیوں نہیں کرتا، باقیوں کے ساتھ وہ بالکل ٹھیک بات کرتا ہے۔ اور وہ زیادہ پرابلمٹک تب ہو جاتا ہے جب کہ وہ اگر کوئی بڑا ہے، تو نہ کہ اگر کوئی کزن ہے یا کوئی چھوٹا ہے تو دیٹس فائن، مطلب کہ اس میں تو آپ اتنا اس کو فوکس نہیں کرتے، لیکن اگر کوئی بڑا ہے تو وہ ڈیفینیٹلی اپنی عزت کے حوالے سے بھی سوچتا ہے کہ بھائی مجھے یہ عزت نہیں دیتا یا میرے سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، اس کو نہیں پتا میرا رشتہ کیا ہے اس سے۔ تو اور میں کہوں کہ اگر ایک اور اسٹیپ میں آگے لے جاؤں، اگر آپ کے سسرال سے کوئی ہے اور آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ آپ سسرال میں جا کے بڑا وہ اس کا ایٹیٹیوڈ عجیب سا ہو جاتا ہے اور نیگیٹو سا ہو جاتا ہے اور وہ اپنے آپ کے سسرال کے لوگوں سے ٹھیک سے بات نہیں کرتا، تو پھر آپ پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ بھئی آپ نے کیا ایسی چیز کر دی ہے جس کی وجہ سے وہ ایسے کر رہا ہے۔ تو ریزن کیا ہے کہ بچوں میں کسی نہ کسی کے خلاف نفرت سی پیدا ہو جاتی ہے، اور وہ نفرت جو ہے وہ ایک بہت بڑا ورڈ ہے، بہت کنسرننگ ورڈ ہے۔ وہ نہ صرف کہ اس شخص تک پہنچتی ہے اور اس کو بری لگتی ہے اور اس کو ہرٹ کرتی ہے، اور یہ بھی ہمارے سے سوال ہوتا ہے، پوچھا جائے گا ہم سے کہ ہم نے کس کس کو ہرٹ کیا اور کیوں کیا، اور انجان میں کیا یا جان بوجھ کے کیا، اور اس کے پیچھے ریزن کیا تھی۔ لیکن اس کے علاوہ یہ ہمیں بھی بہت زیادہ تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ نفرت ایک ایسی چیز ہے جو کہ ہمارے اندر بہت طرح کی بیماریاں لے آتی ہے، اور نہ صرف کہ فزیکل بیماریاں، لیکن یہ شروع نفسیاتی بیماریوں سے ہوتی ہے جو کہ ہم شاید ان کو پہچان بھی نہ پائیں، ہم ان کو آئیڈینٹیفائی نہ کر سکیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ ہمیں انہیپی سا کرنے لگ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کی انرجی اس طریقے سے ہمیں فیل ہوتی ہے کہ ان کے پاس جا کے ہم خوش نہیں رہتے، اینڈ دیٹس فائن۔ کچھ لوگ ہوتے بھی اس طریقے کے ہیں جن میں بہت زیادہ نگیٹیوٹی بھری ہوتی ہے اور آپ ان سے دور رہنا چاہتے ہیں، دیٹس اوکے، لیکن وہ نفرت اگر آپ کے اندر آنا شروع ہوگی اور آپ کے اندر وہ ٹرانسلیٹ ہو کے آپ کا ایک بیہیویئر کا یا ایک پرسنالٹی کا حصہ بننا شروع ہو گئی ہے، دین دیٹ از نو لانگر فائن، دین دیٹ از نو لانگر اوکے۔ اور سب سے زیادہ وہ اس وجہ سے صحیح نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، کیونکہ نفرت ایک ایسی چیز ہے جو کہ آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتی ہے اور ہم دوسروں کی اچھائی بھی نہیں دیکھ پاتے۔ تو بے شک وہ بندے میں کوئی تبدیلی آ جائے، چینج آ جائے، جو کہ اگر کہ کسی فیکٹ کی بیس پہ آپ کی نفرت ڈیولپ ہوئی تھی تو وہ ہم دیکھ بھی نہیں سکیں گے، اور ہم کبھی اس کو وہ بینیفٹ نہیں دے سکیں گے جو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کہا ہے کہ ہمیں دینا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرتے ہیں تو ہمیں دوسروں کو بھی معاف کرنا چاہیے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہماری پتہ نہیں کتنی غلطیاں جو ہیں وہ ان کو اگنور کر دیتے ہیں، تو ہمیں بھی دوسروں کی غلطیوں کو بلکہ ان سے بڑھ کے اگنور کرنی چاہیے، کیونکہ ہم تو جانتے ہیں ہم کتنے زیادہ غلطی پہ ہیں، اور ہم اگر چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں اس طریقے سے پیار کریں جو کہ ہماری خواہش ہے، تو اتنا ہی ہمیں دوسروں کی طرف بھی ہونا چاہیے، کمپیشنیٹ اور فورگیونگ ہونا چاہیے۔ اچھا، تو یہ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ اس کی تو ریزنس بے شمار ہو سکتی ہیں، لیکن اگر میں موٹی موٹی 4 باتیں کروں تو وہ میں ان 2 ویڈیوز میں کر لیتی ہوں، تاکہ ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو، آپ لوگ بھی جو ہیں وہ پارٹس کے مطابق دیکھ سکیں اور اس پہ فوکس کر سکیں۔ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز آپ لوگوں کے لیے بھی زیادہ کنوینئنٹ ہو جاتی ہوں گی سننے کے لیے۔ اچھا، پہلی چیز جو ہے وہ ایک پروبیبلی بہت کم لوگ ہیں جو اس چیز کو جانتے ہیں، لیکن پریگننسی کے دوران آپ لوگوں کے ساتھ جو بھی عورتوں کے ساتھ ایکسپیرینسز ہوئے ہوتے ہیں ان کا ایک ایور لاسٹنگ امپیکٹ ہوتا ہے، نہ صرف کہ عورت پہ لیکن اس بچے پہ بھی جو کہ اس ماں کے پیٹ میں، جو ماں صرف کھا رہی ہے وہ پیٹ میں اس کے بچے کے پاس نہیں جا رہا، لیکن اس کے علاوہ بھی اس کی سوچیں، اس کی جس کے جذبات، اس کی ہر چیز جو اس کا ایکسپیرینس ہے وہ 9 مہینوں کا، وہ بچے کا بلڈنگ بلاک بن رہا ہے۔ اس کا دماغ کس طریقے کا ہوئے گا، وہ کس طریقے کی سوچ رکھے گا، وہ اس کے جذبات وہ کتنا اسٹرانگ ہے کتنا نہیں ہے۔ اتنی ریسرچ اویلیبل ہے، اب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کا بندہ سوچے کہ نہیں یہ ہو نہیں سکتا، اب تو اتنا زیادہ اس پہ کام کر لیا گیا ہے ہیلتھ کے حوالے سے، ہولسٹک ہیلتھ کے حوالے سے، کہ اسٹریس کا کیا اثر ہوتا ہے، فزیکل لیول تک پہ اسٹریس کا اثر ہوتا ہے، بچے کے برتھ ویٹ پہ بھی اسٹریس کا اثر ہوتا ہے، آپ کی لیبر کے ایکسپیرینس پہ بھی ہوتا ہے، ہر طرح کی چیز پہ اسٹریس کا اثر ہوتا ہے۔ لیکن وہ جو اسٹریس ہے وہ صرف ایک اسٹریس آپ سمجھ لیں فزیکل اسٹریس نہیں ہے، یا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ بہت زیادہ کام کر رہے تھے، بہت زیادہ آپ کا روٹین ہیکٹک تھا، اس کے علاوہ ایموشنل اسٹریس اور مینٹل اسٹریس بھی بہت زیادہ میٹر کرتا ہے، اور وہ کون اس کا ذریعہ بن رہا ہے، کون اس کا سورس بن رہا ہے، اگین وہ بہت میٹر کرتا ہے۔
میرے پاس ایسے کیسز آئے ہوئے ہیں جو کہ بہت زیادہ ایسی ہی سوال لے کر آئے کہ یہ جو میری بیٹی ہے پتہ نہیں پیدائشی طور پہ اپنی کسی ایکس وائی زی سے بہت زیادہ نفرت کرتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ جب بھی وہ قریب آئے، جب بھی وہ دروازہ کھلے ہی بس اور وہ جیسے کمرے میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ ایک دم سے چیخنا چہارنا شروع کر دیتی ہے، بدتمیزی کرتی ہے. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کیا وجہ ہے کہ اس کے اندر اتنی زیادہ نفرت ڈیولپ ہو گئی ہوئی ہے. جب میں نے ان سے یہ سوال پوچھنا شروع کیا اور ان کے اندر میں نے ذرا زیادہ ان کو خود سے مجبور کیا کہ وہ خود سے سوچنے پہ مجبور ہو کے یاد کریں اپنا پریگننسی کا ایکسپیرینس، تو وہ شخص نے پریگننسی کے دوران بہت بڑا ایک رول پلے کیا ہوا تھا ان کے لیے. انہوں نے نہ صرف کہ ایک انسپورٹیو رول، لیکن بہت زیادہ ان کو تکلیف بھی پہنچائی، ایموشنل اسٹریس بھی دیا، بہت زیادہ وقت پہ ان کو وہ بہت زیادہ لو ڈپریس بھی ہوئی بیکاز آف دیٹ پرسن. تو وہ جو بچہ تھا وہ پیدائشی طور پہ جو کہ ہم کہتے ہیں اور ہم اس پہ ہم سوچتے ہیں کہ بس یہ ایک ایسی چیز ہے جس کی کوئی ایکسپلینیشن نہیں ہے، لیکن ایکسپلینیشن ہوتی ہے کیونکہ بچہ جو ہے وہ جب پیٹ میں ہے وہ ہر چیز آپ کا فیل کر رہا ہے. تو اس کو ماں کی پین جو تھی وہ فیل ہوئی ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس آواز سے اس انرجی سے اس کا ایک نیگیٹو رسپانس ہوتا تھا. چھوٹا بچہ، ایک بچہ جو کہ ٹھیک سے اپنے آپ کو ایکسپریس بھی نہیں کر سکتا، بول بھی نہیں سکتا، لیکن اس کا بھی اس طریقے کا رسپانس ہوتا تھا. دوسری چیز جو ہوتی ہے جو بہت ضروری بچہ پیدا بھی جب ہو جائے اس کے بعد بھی جب ہم فیڈ دے رہے ہوتے ہیں، مدرس جو فیڈ دے رہی ہوتی ہیں، تو یہ بہت ضروری ہے یاد رکھنا کہ آپ کا وہ وقت بھی جو ہے وہ صرف بچہ آپ کی خوراک جو آپ لے رہے ہیں یا جو آپ پی رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، سارا کچھ وہ نہیں اس کے اندر جا رہا. اس کے علاوہ بھی آپ کے جو جذبات ہیں، آپ کی سوچیں ہیں، وہ بچہ فیل کر رہا ہوتا ہے. اس کی ایگزامپل میں آپ کو دیتی ہوں جس سے شاید آپ لوگ تھوڑا سا ریلیٹ کر سکیں اور ہوپ فلی یہ آپ کے لیے ایزی ٹو کمپریہینڈ ہو جائے گا. اچھا جب بچوں نے سونا ہوتا ہے یا آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ بچہ سوچے اور آپ ڈیسپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں، آپ کو ہوتا ہے کہ کسی طریقے سے بچہ جو ہے وہ سوچے، بچہ فیڈ لیتا جا رہا ہے اور لیتا جا رہا ہے، اس ٹائم پہ آپ دیکھیں گے بچے زیادہ چڑچڑے ہو رہے ہوتے ہیں، وہ فیڈ لیتے چاہتے ہیں، فیڈ چھوڑتے نہیں ہیں، بہت زیادہ چپکو ہو جاتے ہیں، بہت زیادہ کرینکی ہو جاتے ہیں. وائی؟ کیونکہ وہ جو اسٹریس آپ کے اندر انزائٹی آ رہی ہے وہ ڈیولپ ہو رہی ہے، وہ بچہ ریڈ کر رہا ہے. وہ بچہ ریڈ کس طریقے سے کر رہا ہے؟ وہ فیڈ سے لٹرلی فیل کر رہا ہے آپ کی انزائٹی اسٹریس، اور وہ بچہ اسٹریس آؤٹ ہو رہا ہے. اور جب بچہ اسٹریس آؤٹ ہوتا ہے تو وہ کمفرٹ مانگتا ہے، اور بچے کا کمفرٹ کا طریقہ فیڈ ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے، لیکن آئی ایم پریٹی شیور ہر ماں اس چیز سے گزری ہوئے گی کسی نہ کسی وجہ سے. کوئی بھی غلطی، اپنے واش روم جانا ہے، بے شک کوئی بھی وجہ بن گئی ہے، کوئی بھی چیز ہوگی جس کی بیسس پہ آپ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بچہ سو جائے، بس جلدی سے سو جائے، آج جلدی سے فیڈ لے اور بس 10 منٹ میں سو جائے. اور وہ دن وہ بچہ جلدی نہیں سوتا، بے شک اس کے آگے پیچھے سو جائے، لیکن کیونکہ آپ کے اندر وہ ایک بے چینی سی ہے اور وہ جو انزائٹی ہے وہ بچے کے اندر بھی جاری ہے، اور بچہ وہ جو فیڈ لیتا رہے گا اور آپ کے ساتھ چپکا رہے گا. تو یہ دوسری ریزن ہے جس میں جو ٹائم ہے بہت زیادہ ضروری، جس میں بچہ جو ہے وہ آپ کے ایموشنز ریڈ کر رہا ہوتا ہے. اگر وہ کیونکہ ہوتے بھی 2 سال ہیں اور شروع کے ہیں، اب 2 سال میں آپ کا اگین کوئی ایکسپیرینس یا آپ کی کوئی تھاٹ، کسی نے کوئی میسج کیا، آپ نے کچھ سوچا، آپ کے کوئی ذہن میں بات آئی، کوئی خیال آیا، وہ بھی بچے کے اندر جا رہا ہوتا ہے. تو وہ اس طریقے سے جیسے آپ کا رسپانس ہوتا ہے ٹورڈز دیٹ پرسن، وہ انٹر کوئی ہوتا ہے ایک دم سے آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، آپ کے اندر بہت زیادہ اسٹریس آ جاتا ہے کسی کی پریزنس سے یا کسی کے میسج سے یا کسی کی کال سے. وہ بچہ ریڈ کر رہا ہے، بچہ فیل کر رہا ہے، بچے کے اندر بھی وہی چیزیں جا رہی ہیں، تو وہ بچہ اس انسان سے، اس شخص سے اسی طریقے سے رسپونڈ کرے گا. ایک اور بہت زیادہ امپورٹنٹ بات جو اس ٹائم پہ ذہن میں رکھنے کے لیے ہوتی ہے کہ یہ وہ وقت ہوتا ہے جس میں آپ کے اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ریلیشن شپ بہت اچھا ہونا چاہیے، پریگننسی میں بھی اور بریسٹ فیڈنگ میں بھی. کیونکہ بچے کا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ بچہ اپنے باپ سے قریب ہو اور اچھا ریلیشن شپ رکھے، جو اس کی ضرورت ہے، اس کی نیڈ ہے، اور اس کی آگے جا کے پیرنٹنگ کے حوالے سے بھی بہت بہت بڑا رول ہوتا ہے فادر کا. تو اس میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ کوئی ہرڈل نہ آئے، کوئی بات میں ایشو نہ آئے، کوئی کنسرن نہ ہو ڈیولپ کہ کسی نہ کسی طریقے سے بچہ اپنے باپ سے بانڈ نہیں کر پا رہا، تو دس از دا ٹائم جب آپ کا اپنا ریلیشن شپ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بچے کا بھی ان کی طرف اس طریقے سے اچھا ریلیشن شپ ڈیولپ ہو سکے اور ٹرسٹ ڈیولپ ہو سکے. باقی جو 2 چیزیں ہیں وہ میں انشاءاللہ دوسری اپنی ویڈیو میں بات کرتی ہوں ان چیزوں پہ، اور وہ بڑے بچوں کے حوالے سے بھی ہے، اور وہ بے شک وہ پری ٹینس ہوں، بے شک وہ ٹینس ہوں، بے شک وہ ایڈلٹس ہوں، ان میں بھی کیوں نفرت ڈیولپ ہونے لگ جاتی ہے فار اے سرٹن پرسن، فار اے سرٹن انڈیویجول. یس، ریزنس کین بی ویلڈ، اور ہو سکتا ہے باقاعدہ کوئی ایسی چیز ہو جس پہ ان کی اپنی سوچ اور اپنی جو تھنکنگ ہے اس میں اس کا رول ہو، لیکن اور بھی ریزنس ہو سکتی ہیں جن پہ ہم نے سوچا ہوا نہیں ہوتا، جن پہ میں بات کرنا چاہوں گی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. تھینک یو.